مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں سب بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو میری طرف سے سلام۔ ایک دفعہ پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خداوند کے کلام کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ پہلے بھی میں ویڈیوز کو آپ کے لیے شیئر کر چکا ہوں، کیونکہ کلام مقدس آپ تک پہنچانا میری اولین ترجیح ہے، اور اس خدمت کو پورا کرنے کے لیے میں ہمیشہ سے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرتا رہوں گا۔ آج میں آپ کے لیے کلام مقدس کو لایا ہوں، خاص طور پہ روح کی ہدایت کے مطابق آپ کے سامنے کلام کو پیش کر رہا ہوں، جیسا کہ روح کی ہدایت مجھے ملی اس کے مطابق میں چاہوں گا جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کلام مقدس میں سے میرے ساتھ کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ ملاکی نبی کا صحیفہ جو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ یوں مرقوم ہے، رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو، ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو، اور اس کلام کو آگے لے کے جانے سے پہلے میں تمام ان لوگوں سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو بہن بھائی بزرگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے 1 سیکنڈ کے لیے خدا سے کہیں کہ خدا آج تو ہمارے دلوں کو ٹٹولنا، کیونکہ دلوں کو ٹٹولنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ملاکی کی کتاب ہے، لیکن پرانے عہد کا نبی ملاکی نہیں۔ پرانے عہد کا آخری نبی یوحنا استقباگی، یعنی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا آخری نبی پرانے عہد نامے کا ہے، جس نے خداوند کی راہ کو تیار کیا، جو پکارنے والے کی آواز بیابان میں پکارتی تھی، اس نے خداوند کی راہ کو تیار کیا۔ لیکن یہ 400 ساڑھے 400 برس پہلے ملاکی نبی خدا کے سخن کو بنی اسرائیلیوں کے اوپر پیش کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر معجزانہ طور جیسے کہ تمام تر 39 کتابیں پرانے عہد نامے کی انہی چیزوں کو پیش کرتی ہیں، اس میں یسوع مسیح کے عنصر کو پیش کرتی ہیں۔ اس میں خدا کا بندہ ملاکی خدا کی تمام تر کلام کی باتوں کو ان تک پیش کر رہا ہے، اور خدا کہتا ہے، میرے نام کی تحقیر کرنے والوں، اور تحقیر کرنے والے کون ہیں؟ کاہن۔ خداوند کا 10 حکموں سے ایک حکم یہ تھا کہ میرے نام کو بے فائدہ مت لینا۔ خداوند
کا نام محض منہ سے بولنا نہیں ہے، خداوند کے نام کی عزت اور اس کی جو ایک پریسٹیج ہے اس کو پیش کرنا سب سے ضروری ہے۔ خداوند خدا پرانے عہد نامے میں نبوتی طور پہ کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، وہ مجھے پکاریں گے اور میں ان کو جواب دوں گا۔ خداوند خدا ملاکی نبی کی معرفت یوں کلام کرتا ہے کہ اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی مغالطہ یا رائے نہیں ہے کہ ملاکی نبی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہی ہم کلام ہو رہا ہے، لیکن یہ نبوتی کلام۔ کسی عالم نے ایک کوٹ اس طرح بولی تھی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ in New Testament revealed and New Testament is in Old Testament concealed۔ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں عیاں ہو گیا، ظاہر ہو گیا، اور پرانے عہد نامے میں نیا عہد نامہ چھپا ہوا ہے۔ اس کوٹ کو بڑے غور سے ہمیں اپنی زندگی میں جب کلام مقدس کے اوپر غور و خوض کر رہے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نئے عہد نامے کو پرانے عہد نامے میں سے نکال تو نہیں رہے، یا نئے عہد نامے کو پرانے عہد نامے میں دیکھ نہیں رہے۔ خداوند خدا کاہنوں سے مخاطب ہے کہ تم میرے نام کی تحقیر کرتے ہو۔ ہم کلیسیائی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو خدا کائنوں سے مخاطب ہے جو ہیکل کے اندر ایسی قربانیاں گزرانتے تھے جو خداوند کے شریعت کے مطابق نہیں تھے یا خداوند کے معیار کے مطابق نہیں تھے۔ خدا ان کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، پطرس کے خط میں خداوند کا بندہ پطرس رسول اس طرح سے تحریر کرتا ہے کہ تم شاہی کاہن ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم خدا باپ کی حضوری میں کاہن ٹھہرے ہیں۔ میں جب اپنے ہی لوگوں کے اوپر غور کرتا ہوں، اس میں میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، ہر انسان غلطی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، لیکن کلام مقدس ہم سے بیان کرتا ہے کہ صادق 7 مرتبہ گر کر بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم گر کے بھی گرے ہی رہیں تو ہم اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ مصرف بیٹا بھی اس چیز کو جانتے ہوئے کہ میرے باپ کے گھر میں نوکر مجھ سے بہتر کھانا کھاتے ہیں واپس آ گیا۔ اس نے کہا میں اس کے نوکروں کے ساتھ پڑا رہوں گا، مجھے بھی کھانا ملے گا۔ خدا ملاکی نبی کے ذریعہ سے اس کی معرفت سے اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اے میرے کاہنوں، تم میرے نام کی تحقیر کرتے ہو، تم میرے کاہن ہو۔ میں نے تمہیں برگزیدہ کیا، میں نے تمہیں اپنے بیٹے کے لہو سے دھویا۔ اب تم عام انسان نہیں بلکہ میرے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہوں اور دنیا کے لوگوں کے سامنے میرے شاہی کاہن۔ کیا ہماری زندگیوں کے اندر وہ شاہی کہانت موجود ہے؟ کیا ہم اپنے باپ کے نام کی تحقیر کر رہے ہیں؟
ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنے ہی ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ارادے پورے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں خدا سب بہتر کرے گا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن کر ہم رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے باپ کے نام کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں، اسے بلا وجہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خدا کی موجودگی ان کاموں کے اندر نہیں ہوتی، نہ ان سوچوں کے اندر ہوتی ہے جو ہم اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آگے خدا کا بندہ اس طرح فرماتا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے۔ یاد رکھیے مسیح میں میرے بہن بھائیوں کہ ہم یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے خدا کو باپ کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو خدا کو باپ کہہ سکے، اور اس نے ہمیں یہ فضل بخش دیا کہ ہم یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے دھل کر خدا کو باپ کہہ سکیں۔ یہ صرف ہم پر فضل ہوا ہے، لیکن خدا ہم سے شکایت کرتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے۔ یاد رکھیے خداوند کا لفظ آقا ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ میرا خداوند میرا آقا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر سیٹل ہو چکے ہیں۔ جب ہماری زندگیوں کے اندر دنیاوی معاشی استحکام آ جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگی کے اندر سب کچھ ہے، اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ لیکن کیا یہ معاشی ترقی جو آپ کی زندگی کے اندر ہو رہی، اس نے آپ کو خدا کے جلال سے آؤٹ تو نہیں کر دیا؟ کیا آپ اس کے جلال کو اپنی زندگی سے کھو تو نہیں چکے ہیں ابھی تک؟ خداوند کا جلال آپ کی معاشی ترقی میں نظر نہیں آتا۔ خداوند کا جلال یسوع مسیح کے وسیلے سے، روح پاک کے وسیلے سے آپ کی زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا باپ ملاکی نبی کی معرفت فرماتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں۔ ہم اپنے باپ دادا کی عزت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے، بڑا کیا ہے۔ لیکن خداوند خدا 139 زبور کے اندر فرماتا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا۔ نیا عہد نامہ ہمیں اس بات سے روشناس کراتا ہے کہ اس نے ہمیں بنائی عالم سے پیشتر منتخب کیا ہے۔ اس دنیا کے ماں باپ سے پہلے بھی وہ ہمارا باپ ہے، لیکن ہم اس حقیقت کو جان ہی نہیں رہے جو اصل میں حقیقت ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ میں فرماتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آج ہم اپنے خدا کی، باپ کی، خداوند کی عزت کرنا بھول گئے، اس کا خوف ماننا بھول گئے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے
کہ ہم اخیر زمانہ کے برے دنوں میں رہتے ہیں، جب کہ گمراہی نے، سوشل میڈیا نے ہمیں گھیر لیا۔ ہم اپنا وقت خدا باپ کے ساتھ گزارنا اتنا پسند نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے فیس بک پہ بہت آیتیں پڑھ لی، ہم نے یوٹیوب پہ کلام سن لیا۔ نہیں، آپ کی پرسنل انٹیمیسی ود گاڈ، خدا کے ساتھ آپ کا پرسنل رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس نے آپ کو شاہی کاہن ہونے کے لیے مقرر کیا، جس نے آپ کو اپنا بیٹا ٹھہرایا ہے زمین پر تاکہ آپ اس کے جلال کو ظاہر کریں۔ اور اس کا خوف مانو۔ اور جب ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہوگا تو اس کا علم ہماری زندگی میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اور علم صرف اور صرف یسوع مسیح میں ہے، کیونکہ حکمت اور دانش کے تمام تر خزانے مسیح یسوع میں پوشیدہ ہیں۔ سو میرے بہنوں اور بھائیوں، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ جن کی قربانیوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جن کی حرکتوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، انہی کو ملامت اور نصیحت کرتا ہے۔ جسے وہ بیٹا بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے تاکہ وہ زیادہ پھل لے کر آئے، کیونکہ خدا باپ کے لے پالک اور بیٹے اور بیٹیاں اس لائق نہیں کہ وہ بے پھل رہیں۔ جو مسیح یسوع میں منسلک ہوگا، کیونکہ حقیقی انگور کا درخت صرف اور صرف مسیح یسوع ہے، وہی پھلدار۔ ہم خود سے پھلدار نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر کوئی راست بازی نہیں، کوئی نیکی بسی نہیں ہوئی۔ یہ انسانی بدن کی سرشت ہے، اس کی فطرت ہے کہ اس کے اندر نیکی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ ہماری غلطی نہیں کہ ہمارے اندر مسیح یسوع بھی نہیں ہے، خدا کا خوف بھی نہیں ہے، خدا کی قربت بھی نہیں ہے؟ یہ ہماری اپنی غلطی ہے، اور اس غلطی کو، اس کوتاہی کو ماننا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، خداوند کی حضوری میں دعا میں ٹھہرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں زندہ جلالی خدا باپ، تیرا شکر اور تعریف کرتا ہوں اس وقت کے لیے، اس لمحہ کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا، کہ تیرے سندر کلام کو سنیں اور تیری محبت کو جانیں، جو تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے قربانی کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کیا۔ اس کی قدرت کو تمام ویڈیو دیکھنے والوں کی زندگیوں کے اندر ظاہر کر دے اے باپ، تاکہ تیرا نام جلال پائے اور ان کی زندگیاں بارآور ہو جائیں، پھلدار ہو جائیں، اور ہم سب مل کر یک دل یک مشت ہو کر تیرے نام کو جلال دیں۔ جتنے بیمار، پریشان حال، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، اے باپ تو ان کی زندگیوں پہ لگا کر انہیں برکتوں سے مالا مال کر۔ اور تیرا روح ہر ایک زندگی پر آٹھ ہے، اور بحالی، تسلی، اطمینان زندگیوں کے اندر سرایت کر جائے۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور پاک نام میں، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اگر آپ اس کلام کو، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ خدا کا کلام اور لوگوں تک بھی پہنچے۔ تھینک یو سو مچ۔